وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع رمضان المبارک اور اس کے فضائل اور برکتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتب نازل کی گئیں وہ ساری اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید اور دیگر جتنے بھی صحائف نازل کیے گئے وہ اس مہینے میں ہی نازل کیے گئے۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی رحمتوں کی انتہا دیکھیے کہ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی آرزو اور خواہش کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اس کو پانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے محبوب جس مہینے کی تمنا میں دعائیں فرمائیں، جس مہینہ کی تمنا اور آرزو اور خواہش کریں، اس مہینے کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ سلفائے صالحین رمضان المبارک آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان شریف گزر جاتا تو بقیہ 3-4 مہینے جو ہے اس کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کے ہاں اس حد تک رمضان کا اہتمام ہوتا تھا کہ جب کسی بندے کی بزرگی کی بات کرنی ہوتی تو کہتے وہ بندہ تو بڑے درجات کا حامل ہے، بڑا متقی و پرہیزگار ہے، اس نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان گزارے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی بیان فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے کشف کی نظر سے دیکھا تو انہوں نے اللہ کی رحمت کی بارش کو دیکھا کہ وہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اس کی بارش، رحمت کی بارش اس طرح نازل ہوتی ہے کہ جس طرح دریا ہے، لیکن اس ماہ مقدس، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت کا وہ جوش ہوتا ہے کہ جس طرح ایک سمندر، ایک بحر بے کراں ہے جس کا دوسرا کوئی وہ کنارہ نظر نہیں آتا، تو اس ماہ میں اللہ کی رحمت اس طرح جوش اور جوبن پر ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو وہ رمضان اور سورہ اخلاص اس کو عطا نہ کرتا۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان دونوں کے دینے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جیسے بہار کا مہینہ ہوتا ہے، ہر طرف پھول لہلہا رہے ہوتے ہیں، معطر ہوائیں دلوں کو فرحاں و شاداں کر رہی ہوتی ہیں، سرسبزہ اور ہریالی کے دلکش مناظر ہوتے ہیں، تو اسی طرح ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کی جو ہے وہ جوبن کا مہینہ ہے۔ یہ ربیع الحسنات والبرکات کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں اور برکتوں کی جو ہے وہ گلستان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، نیکیوں کے اتنے مواقع ملتے ہیں کہ جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے، ان نیکیوں کو کمانا آسان ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنی جنت کی جو ہے وہ نعمتوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلبگار، ہے کوئی جنت کا خریدار تو آؤ میری طرف آؤ، عاجز بن کر آؤ، دامن پھیلاتے ہوئے آؤ، میرے بن کر آؤ، میں نے پھر اپنے جود و سخا سے تمہاری دامن کو نہ بھر دیا تو کہنا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے،
اور اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، کہا جائے گا کہ روزے دار کھڑے ہو جائیں۔ جب روزے دار کھڑے ہو جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ اس جنت کے اس ریان، اس دروازے سے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ جب اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی سبحانہ و تعالی جنت کے داروغے کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کو، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دو۔ من قام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کو ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے گزارا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من عذاب اللہ، کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث طیبہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کریم اسے 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور فرما لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنے جو ہے وہ روزہ رکھنے والے اور قرآن پڑھنے والے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے دن کے وقت تیرے اس بندے کو کھانے پینے اور جنسی خواہش کے پورا کرنے سے روکے رکھا، آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش کو قبول فرما۔ تو اللہ کریم اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو رات کو جو ہے وہ سونے سے جو ہے وہ روکے رکھا، اے پروردگار آج اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ تو اللہ کریم قرآن کی بھی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصیام لی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ کریم ہمیں روزہ جو ہے رمضان المبارک ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔